اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم عقیدت۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ماہ محرم الحرام میں بطور خاص میٹرو ون نیوز جو ہے یہ اہتمام کیا کرتا ہے کہ مختلف مجالس اعضاء کو پیش کیا جاتا ہے، نوحے پیش کیے جاتے ہیں، سلام پیش کیا جاتا ہے، اور ان تمام چیزوں کی غرض و غایت یہ ہوتی ہے کہ ہم شہدائے کربلا علیہم السلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدتیں اور محبتیں پیش کریں۔ ظاہر ہے یہ ہمارے لیے ایک سعادت ہی نہیں بلکہ سعادت دارین ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی تمام کی اگر آپ ہسٹری پڑھ لیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزماں حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، تو قرآن کریم میں حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کسی کی اولاد کی محبت کو اس امت پر واجب قرار نہیں دیا گیا۔ آپ اگر پورے قرآن کا اور تاریخ انبیاء علیہ السلام کا مطالعہ کریں، لیکن یہ سعادت، یہ شرف، یہ عظمت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطرت مبارکہ کو حاصل ہے، آپ کی اولاد مبارک، آپ کی آل مبارک کو حاصل ہے کہ ان کی محبت جو ہے وہ اس امت پر واجب قرار دی گئی، اور اس انداز میں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى فرما کر اللہ رب کریم نے اس امت پر واجب فرما دیا کہ وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت رکھے، ورنہ ایمان کس درجے میں ہوگا وہ یہ نہ رکھنے والا خود جان سکتا ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے عالمی تاریخ میں جتنے واقعات ہوئے وہ سب اپنے اپنے اندر میسیجز رکھتے ہیں، لیکن 61 ہجری میں وقوع پذیر ہونے والا واقعہ جسے واقعہ کربلا کہتے ہیں، اس واقعے نے صرف ایک نہیں درس دیا بلکہ ہمیں دروس دیے ہیں، اور ان دروس میں ہمارے لیے بہت سی ایسی باتیں ہیں کہ جنہیں ہم اپنا کر اپنی زندگی کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں، اپنی ذات اور کردار کو بہتر بنا سکتے ہیں، پورے معاشرے کی تشکیل میں ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں اگر شہدائے کربلا کی ان قربانیوں کو یاد کریں، اسلام کی سربلندی کے لیے ان کی قربانیوں کو یاد کریں، صبر کے حوالے سے، استقامت کے حوالے سے، نہ جانے کتنے ہی اس میں ہمارے لیے دروس اور اسباق موجود ہیں جس پر آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ اور بنیادی طور پر یہ ہماری طرف سے ایک عاجزانہ خراج عقیدت ہے شہدائے کربلا کے حضور جو ہم پیش کر رہے ہیں۔ آج ہماری خوش بختی ہے کہ ایک ایسی شخصیت ہمارے درمیان موجود ہیں کہ جن کا میں خود بھی بہت احترام کرتا ہوں، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام مکاتب فکر میں میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ تمام مکاتب فکر میں آپ کی گفتگو کو، آپ کی تقاریر کو، آپ کے خطابات کو پسند کیا جاتا ہے، نہ صرف پسند کیا جاتا ہے بلکہ بہت معتدل اور مدلل گفتگو فرمانے والی شخصیت، اور ایک ایسی شخصیت کہ جنہیں میں نے اس سے پہلے بھی میٹرو ون پر مدعو کیا، آپ تشریف لائے، ذاکر در بطول، خطیب در بطول علامہ سید فرقان حیدر عابدی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرے دائیں جانب تشریف فرما وہ شخصیت ہیں کہ جن کا میٹرو ون کے ساتھ بہت دیرینہ تعلق ہے، اور میری درخواست پر جب بھی میں درخواست کرتا ہوں ضرور تشریف لاتے ہیں، شاعر اہل بیت ہیں، خود بہت عمدہ پڑھتے ہیں، اور ظہیر عباس نقوی صاحب تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اچھا، میں چاہتا ہوں پہلے کلام شامل کریں، پھر ہم آج درس کربلا کے عنوان کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر و موجود ہیں، اس پر انشاءاللہ بات کریں گے، اور اس سے کوشش کریں گے جو درس مل رہا ہے ہمیں وہ سنیں بھی، سمجھے بھی، اور اس پر عمل بھی کریں۔ بسم اللہ۔ جی بالکل، کلام سناؤں گا میں بعد شہادت امام حسین علیہ السلام۔ جب قافلہ چلا ہے تو بی بی زینب نے لاش حسین پہ عہد کیا، اس حوالے سے جہاں میں زندہ رہے گا تیرا پیام حسین، تیرا پیام حسین، جہاں میں زندہ رہے گا تیرا پیام حسین، تیرا پیام حسین، ہے وعدہ زینب مضطر کا تیرے نام حسین، ہاں تیرے نام حسین،
جہاں بھی جاؤں گی فرش عذاب بچھاؤں گی، حسینیت کا وہ پیغام میں سناؤں گی، حسینیت کا وہ پیغام میں سناؤں گی، کروں گی ذکر تمہارا ہر ایک گام حسین، ہر ایک گام حسین، تیرا پیام حسین، تیرا پیام حسین۔ ہاں ایک قوم تیرا ذکر غم منائے گی، سلام کرنے کو روزے پہ تیرے آئے گی، سلام کرنے کو روزے پہ تیرے آئے گی، ہر ایک زمانہ کرے گا تجھے سلام حسین، تجھے سلام حسین، تیرا پیام حسین، تیرا پیام حسین۔ خدا کے دین پہ آئی ہیں مشکلیں جب بھی، بڑی ہیں کفر یزیدی کی سازشیں جب بھی، بڑی ہیں کفر یزیدی کی سازشیں جب بھی، خدا کے دین کو تجھ سے ملا دوام حسین، ملا دوام حسین، تیرا پیام حسین، تیرا پیام حسین۔ ہر ایک ولی و سکندر مراد پائیں گے، تیرے ہی در پہ وہ اپنی جبیں بچھائیں گے، تیرے ہی در پہ وہ اپنی جبیں بچھائیں گے، جناب بوذر و سلمان تیرے غلام حسین، تیرے غلام حسین، تیرا پیام حسین، تیرا پیام حسین۔ اور بی بی زینب نے وعدہ کیا، قسم ہے تیری مجھے لوٹ کر میں آؤں گی، کفن اڑھاؤں گی تربت تیری بناؤں گی، کفن اڑاؤں گی تربت تیری بناؤں گی، صدائیں گونجیں گی ہر جا میرے امام حسین، میرے امام حسین، تیرا پیام حسین، تیرا پیام حسین۔ لکھیں گے غم سے ظہیرے عزا تیرا نوحہ، جناب زہرا کو دیں گے سبھی تیرا پرسا، جناب زہرا کو دیں گے سبھی تیرا پرسا، لبوں پہ جاری رہے گا تیرا کلام حسین، تیرا کلام حسین، جہاں میں زندہ رہے گا تیرا پیام حسین، تیرا پیام حسین۔ اللہ ماشاء اللہ۔ ظہیر عباس نقوی صاحب، اور درس کربلا چونکہ عنوان ہے تو یہ فقط عظمت کردار کے ڈھب ہوتے ہیں، یہ فقط عظمت، چونکہ شان و عظمت بیان ہو رہی ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی، یہ فقط عظمت کردار کے ڈھب ہوتے ہیں۔ فیصلے جنگ کے تلوار سے کب ہوتے ہیں، فیصلے جنگ کے تلوار سے کب ہوتے ہیں، جھوٹ تعداد میں کتنا ہی زیادہ ہو سلیم،
جھوٹ تعداد میں جتنا بھی زیادہ ہو سلیم، اہل حق ہوں تو 72 بھی غضب ہوتے ہیں، اہل حق ہوں تو 72 بھی غضب ہوتے ہیں۔ بدر میں یہ ثابت ہوا کہ 313 بھی غضب ثابت ہوئے، اور کربلا میں یہ ثابت ہوا کہ یہ 72 نفوس بھی غضب ثابت ہوئے۔ اس حوالے سے شان و عظمت اہل بیت پہلے ابتدا میں ہم، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ درس کربلا کے حوالے سے بات کریں۔ علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ میں تو ایک طالب علم کی حیثیت سے میں نے قرآن کریم کی آیہ مبارکہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى سے استنباط کرتے ہوئے اپنے طالب علمانہ جملے عرض کیے، کیا آپ فرمائیے گا شان و عظمت اہل بیت اطہار علیہ السلام کے حوالے سے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا ذات واجب الاحترام کے لیے، درود و سلام سرکار محمد و آل محمد علیہ السلام۔ ظاہر ہے کہ اہل بیت اطہار کے لیے اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ قرآن مجید میں اہل بیت کا ذکر موجود ہے۔ اللہ سبحان اللہ، یہ سب سے بڑا شرف ہے کہ جس کلام مجید میں اللہ کی جانب سے اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اسی طریقے سے اللہ نے اہل بیت کی شان بیان کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اللہ اللہ، وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو اب دنیا میں ایک دوسرے کو محبت میں سچا کہنا اور بات ہے، اور وہاں سے کونوا مع الصادقین بن کر آنا یہ اور بات۔ یہ شرف سوائے اہل بیت کے کسی کے پاس نہیں ہے۔ دنیا میں اچھے کام کر کے بندہ سچا بنتا ہے، لیکن یہ وہ ہستیاں ہیں جنہیں پاک بے نیاز نے اپنی مشیت میں ان کے نور کو رکھ کے صداقت کی دلیل انہیں فراہم کی، اور قرآن میں کہا میرے حبیب پیغام دو انہیں اپنی امت کو کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، وکونوا مع صادقین، اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو اس میں پروفٹ میں رہو گے، اور اگر تم نے کونوا مع صادقین کا ساتھ چھوڑ دیا تو نقصان ہونے کا اندیشہ جو ہے وہ 100% ہے۔ لہذا اللہ نے جیسا کہ سورہ شورى آیت کا نشان ہے 23، اس میں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا، اب جہاں جہاں یہ حساب اِلَّا آیا ہے نا، وہ قطعیت کی بنیاد پر ہے کہ اس کے بعد نہیں، لا الہ الا اللہ، دیر از نو گاڈ بٹ اللہ۔ تو یہ الا آیا ہے، لا ہے انکار کرو، انکار ہو، الا اللہ، سوائے معبود برحق کے۔ یہ لات اور منات کو دل سے نکالو، الا اللہ، فقط اللہ کی جو ہے وہ کبریائی کا اعلان کرو۔ اللہ کے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کیونکہ کفر نے بنائے ہوئے تھے اپنے معبود بنائے تھے، پوجا پاٹ کیا کرتے تھے، لیکن سب کی نفی جو ہے نا وہ اللہ نے کر دی۔ لا کا اقرار کرو۔ اسی طرح جہاں اب اس کو دیکھیں آپ سورہ شورى میں جو یہ اہل بیت کے لیے خدا کہہ رہا ہے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا، سوائے ان کے مودت کے علاوہ کوئی مودت تمہارے لیے نجات کا باعث نہیں بن سکتی جب تک کہ ان سے مودت کا اظہار نہ کر لیا جائے۔ اسی رب دو جہاں نے نماز کا حکم بھی دیا ہے، اسی مالک کائنات نے زکوٰۃ کا بھی حکم دیا ہے، حج کا بھی حکم دیا ہے، رمضان میں روزوں کا حکم بھی خالق کائنات نے دیا ہے، اور تمام لوگ جو ہیں مسلمان، ادھر ہم کنٹروورشل بات نہیں، یہ تو امام حسین علیہ السلام کسی فقہ کی تبلیغ کے لیے نہیں آئے ہیں، یہ تو انسانیت کی بقا کا پیغام دینے کے لیے آئے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے دین کی خدمت کی ہے، جیسا کہ قرآن نے اعلان کیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ۔ اب یہ آیت پڑھنا اور بات ہے، اس پر امپلیمنٹیشن ہونا جو سب میں نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام نے امپلیمنٹیشن کر کے زمانے والوں کو یہ پیغام دیا، یہ دین لانے والے میرے نانا ہیں جو محمد مصطفیٰ ہیں، احمد مصطفیٰ ہیں، اور یہ صرف امت کے نبی نہیں ہیں بھائی، یہ محمد مصطفیٰ نبیوں کے نبی ہیں۔ آدم کا مقام اپنی جگہ ہے، نوح کا مقام اپنی جگہ ہے، شیش کا، یحییٰ کا، عیسیٰ کا مقام، سب کا احترام کرنا واجب ہے، لیکن ان تمام نبیوں نے بھی ہمارے نبی کا کلمہ پڑھا تو نبوت پر رہے، اس لیے کہ آدم نہ رہے اگر نبی کا انکار کر دے، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اصطفیٰ کیا، قرآن میں ارشاد فرمایا کہ اصطفیٰ آدم و نوح، یہاں پہ آدم کو بھی اصطفیٰ کہتے ہیں چنا ہوا، منتخب، یعنی کہ اللہ کے نگاہ میں جو منتخب ہو جائے، یہاں آیا کہ آدم کو ہم نے منتخب کیا،
نوح کے لیے بھی آیا, ہم نے منتخب کیا, لیکن نوح کی آل نہیں, کیونکہ اللہ جانتا تھا کہ اطاعت گزار زوجہ نہیں ہوگی, نہ بیٹا ہوگا. اس لیے اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم پر جب کہا کہ حضرت ابراہیم کا کہ ہم نے ابراہیم کو اصطفیٰ کیا, چنا, وآل ابراہیم, اور ہم نے ابراہیم کی آل کو بھی چنا ہے, مصطفیٰ کیا ہے. اب اندازے گا کہ ابراہیم کی آل ہی میں رسول بھی ہیں, آل ہی میں علی بھی ہیں, آل ہی میں بطول بھی ہیں, آل ہی میں حسن بھی ہیں, آل ہی میں امام حسین بھی ہیں. یہ پنجتن پاک جو ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مقدس پاکیزہ ذریت میں آ رہے ہیں. اور اللہ نے جیسا جناب ابراہیم نے خدا سے دعا کی, پروردگار منصب امامت میری ضرورت میں آنا چاہیے, اور نبوت کا آخری نبی بھی میری ضرورت میں, کہا کہ یہ دونوں قبول ہیں, لیکن جو ظالم آئے گا وہ اس منصب پر فائز نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ اللہ جانتا تھا کہ ابراہیم کی ذریت میں کچھ ظالم بھی آنے والے ہیں. تو اللہ نے استثناء قرار دے دیا, کہا کہ نہیں, آل میں تمہاری جو ہے وہ امامت آئے گی. تو پہلے امامت کا سلسلہ مولا متقیان کا ہے, اور اس سے یہ سلسلہ جو ہے امام زمانہ چلا گیا, آخری نبی بھی اسی ذریت میں ہیں. اور اسی ذریت میں سرکار ختمی مرتبت کو عزیزان محترم قرار دیا گیا کہ آپ آخری نبی ہیں. پہلا نبی اللہ کی مشیت میں آپ بعد میں رہا ہے. یہ ہے کہ اللہ کی مشیت میں تھے, اس لیے کہ سرکار دو عالم نے ہی ارشاد فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری, سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا. تو اس میں سب سے پہلے کا مطلب ہے آسمان سے پہلے, زمین سے پہلے. اس کو جو ہے نا وہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہے. سب سے پہلے کا مطلب ہے کہ آدم سے بھی پہلے, آدم سے بھی پہلے نور مصطفیٰ تھا, ہے, اور قیامت تک یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا اہل بیت علیہ السلام کا. کیونکہ جب قرآن میں جو ہے یہ موجود ہے, ابھی عید الاضحیٰ گزری ہے, سارے مسلمان, میں سب مسلمانوں کی بات کرتا ہوں, میں کوئی فرقہ وارانہ بات کرنے کا عادی بھی نہیں, اس لیے کہ انسان ہونا ضروری ہے, انسان ہونا ضروری ہے. جب تک انسانیت دل میں نہ ہو تو وہ کسی بھی فرقے کا ہو وہ قابل عزت ہوتا نہیں ہے. یہی پیغام, یہی میسج امام حسین علیہ السلام کا ہے کہ سب یہ آیت تو پڑھتے ہیں, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, یہ زبان سے پڑھنا اور بات ہے, اس پر امپلیمنٹیشن کرنا اور بات. بس اللہ کی نگاہ میں مشرف و مکرم وہ ہوتے ہیں جو آیتوں پر امپلیمنٹیشن کرتے ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں. تو امام حسین علیہ السلام نے یہ پیغام ہمیں دیا ہے کہ آیتوں کی تلاوت بھی کرنا اور اس پر عمل بھی کرنا. انسان پورا قرآن جو ہے وہ اس میں یہ نہیں کہا یا ایھا المسلم, نہیں, اس میں جہاں بھی آیا ہے یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, انسانیت سے مخاطب ہے رب دو جہاں. انسان کا مقام قلبی بلند تھا اور انسان کا مقام آج بھی اللہ کی نگاہ میں بلند ہے. آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. اب اندازہ لگا لیجئے کہ آدمی ہونا اور بات ہے, لیکن اس میں جب وہ تقوی اختیار کرے گا, پرہیزگاری اختیار کرے گا, عبادت اختیار کرے گا, اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرے گا, پھر اللہ نے جب کہا ہے کہ میں دینے والا ہوں, عزت دینے والا اللہ ہے, حیات دینے والا اللہ ہے, موت دینے والا اللہ ہے, یہ ساری چیزیں اللہ وعدہ کر رہا ہے, تو مجھے یقین کے ساتھ اپنے اللہ سے رجوع کرنا چاہیے. تو امام حسین نے یہ میسیج ہمیں کربلا سے دیا ہے. امام حسین نے کسی سے مدد نہیں مانگی, اپنے خالق کائنات مالک دو جہاں نے جو حکم دیا اس حکم پر امام حسین اگر دنیا دار ہوتے تو یزید سے کوئی عہدہ مانگ لیتے, لیکن یہ تو جنت کے سردار بن کر آئے تھے, ارض و سماوات کے مالک بن کر آئے تھے. اور پھر یہ امام حسین علیہ السلام کی عزت یہ دیکھیے کہ ہم صحابہ کرام کا احترام کرتے ہیں اس لیے کہ وہ رسول اللہ کے پہلو میں بیٹھے ہوئے ہیں. بہت بڑا مقام ہے رسول کا پہلو اختیار کرنا. ہم تو مدینے سے بھی دور ہیں, مدینے کا بھی بڑا شرف ہے. مدینے کی عزت نبی کی وجہ سے ہے, اس لیے کہ جو مدینہ منسوب ہو گیا نبی سے وہ کل بھی عزت دار تھا, وہ آج بھی عزت دار ہے. بات نسبت کی ہوتی ہے, نسبت سے عزت ملتی ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ صفا و مروہ یہ دو پہاڑ ہیں. اب پہاڑ کو اگر کوئی چوم لے جا کے بلا وجہ دوسرے پہاڑ کو کہیں گے یہ بدعت ہے, لیکن صفا و مروہ کے درمیان صحیح کی جا رہی ہے. کیوں؟ شاعر اللہ, یہ اللہ کی نشانیاں ہیں ان کی, کیونکہ ان کی نسبت جناب ہاجرہ سے ہے. کہ اب جناب ہاجرہ کا یہ اتنا بڑا مقام ہے کہ آپ جو ہیں وہ نبی کی ماں بھی ہیں اور نبی کی زوجہ بھی ہیں, اور اس کے بعد وہ صحیح انہوں نے
کی تو آج وہ صحیح بڑے بڑے مردوں پر واجب ہو گئی، حالانکہ سنت خاتون کی ہے لیکن اللہ نسبتوں کو دیکھتا ہے۔ محبت سے یہ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی سارے مسلمان بھائیوں کو فرقان عبدی کا یہ پیغام ہے کہ یہ مت دیکھو امام حسین صرف شیعوں کے نہیں ہیں، امام حسین جو ہیں وہ جو بھی اطیع اللہ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، جو ان 3 اطاعتوں پر عمل کرتا ہے، امام حسین کل بھی ان کے تھے، امام حسین آج بھی ان کے ہیں، کہ امام حسین کی سیرت پر جو وہ عمل کرے۔ اور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے اس لیے کہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ کس مکتب فکر سے، یہ نہیں، لیکن اولیاء اللہ ہیں، بہت بڑی ہستی ہیں جنہوں نے ہندوستان میں 1 کروڑ ہندوؤں کو مسلمان کیا ہے۔ یہ کردار ہے ان کا، یہ کردار ہے ان کا۔ لیکن انہوں نے جو پوچھا کہ یہ تمام تبلیغ کہاں سے آپ کو حاصل ہوئی، انہوں نے کہا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین۔ است کہا ہے، بود نہیں کہا، بود کہتے ہیں گزرے ہوئے کو، پاسٹ ٹینس، یہ جو ہے یہ پریزنٹ ٹینس ہے۔ حسین کل بھی دین تھا، آج بھی دین ہے۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا مولوی نہیں کہہ رہا ہے، بھائی صاحب سلطان الہند جس نے 1 کروڑ ہندوؤں کو مسلمان کیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ خواجہ غریب نواز نے بھی ہمیں میسج دیا کہ پہلے انسان بنو پھر تبلیغ کرو، سب کا احترام کرو، سب کا دل میں احترام رکھو۔ تو خواجہ غریب نواز نے یہ پیغام دے کے بتا دیا کہ حسین دین ہے، تھا نہیں، آج بھی حسین دین ہے۔ تو اب جو حسین کی یاد میں حسین کے مقصد کو بیان کر رہے ہیں، دراصل یہی اللہ بھی چاہتا ہے اور یہ بات رسول اللہ بھی چاہتے ہیں کہ مقصد انسانیت کو بیان کرو کہ امام حسین علیہ السلام نے دین کو بچایا ہے، شریعت کو بچایا ہے اللہ کی، اس لیے کہ جو اللہ نے قانون مرتب قرآن میں کیے ہیں نیکیوں کے، ان کو یزید مٹا رہا تھا، انسانیت کی توہین کر رہا تھا، دین کی توہین کر رہا تھا، امر بالمعروف کی توہین کر رہا تھا۔ یہی بات امام حسین جب مدینہ سے چلے اور مکے سے، تو صحابی رسول ہیں، ان کا نام ہے عبداللہ، انہوں نے کہا کہ حسین مدینہ آپ جو ہے عراق نہ جائیے، حالات بہتر جو ہیں وہ وہاں کے نہیں ہیں۔ تو اس کے بعد امام حسین نے ان صحابی رسول کے کان میں کچھ کہا، تو اس کے بعد ان کی گردن جھک گئی۔ جب قافلہ چل گیا تو پھر صحابی سے پوچھا کہ امام حسین نے کیا کہا آپ کو کہ آپ کی گردن جھک گئی؟ کہا میں نے امام حسین کو منع کیا تھا عراق نہ جائیے۔ تو اس کے بعد انہوں نے کان میں میرے کہا کہ آپ صحابی ہیں میرے نانا کے، آپ کا احترام میرے لیے بہت ہے، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ آپ کہہ رہے ہیں نہ جائیے، نانا میرے کہہ کے گئے حسین جانا ہے، اب بتائیے کہ میں نانا کا کہنا مانوں یا آپ کے کہنے سے رکوں؟ تو انہوں نے گردن کو جھکا لیا، کہا صدقنا یا حسین، آپ سچ کہہ رہے ہیں، آپ کے نانا بھی سچ ہیں اور آپ وہ کر رہے ہیں جو آپ کے نانا نے آپ کو حکم دیا۔ تو اب یہاں سے سارے مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے کہ امام حسین علیہ السلام کا مقصد جو ہے عراق میں آنے کا، کربلا میں آنے کا، یہ مشیت کو بچانا تھا۔ اور یہ جملہ امام حسین کا تاریخ میں ہے کہ امام حسین نے کہا میں امر بالمعروف کے لیے جا رہا ہوں، نہیں المنکر۔ اور منکرات جو ہو رہی ہیں، جو شریعت کے خلاف، دین کے خلاف، انسانیت کے خلاف کام ہو رہا ہے، اس لیے کہ شراب کو قرآن نے حرام قرار دیا ہے، شراب پینے والے کی قرآن میں بخشش نہیں ہے، اس لیے کہ جب تک کہ وہ صرف دل سے توبہ کر کے اسے ترک نہ کر دے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ تو وہاں تو وہ بیٹھ کے دین کا نام بھی لے رہا تھا یزید، اور یہ سارے وہ کام بھی کر رہا جو شریعت کے اندر بالکل جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ آدمی کا خون جو اس کا کہنا نہیں مان رہا تھا اس کو مار بھی رہا تھا، گردنیں بھی کاٹ رہا تھا، یہ تھا ظلم۔ تو اس ظلم کو بچانے کے لیے امام حسین نے اللہ سے وعدہ کیا، اے میرے مالک تیرا دین بچاؤں گا، میری گردن کٹتی ہے تو کٹ جائے، میرے انصار کٹتے ہیں تو کٹ جائے، لیکن تیرے دین پر حرف نہیں آنے دوں گا۔ انسانیت کے لیے تو نے 1,24,000 نبیوں کو، پیغمبروں کو بھیجا ہے، ان سب کی لاج یہ نبی کا نواسا حسین ابن علی رکھے گا، انسانیت بچاؤں گا۔ کیا کہنے، کیا کتنے خوبصورت اور جامع الفاظ میں آپ نے شان و عظمت اہل بیت بھی بیان فرمائی، اور سید الشہداء سیدنا امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے انصار و اصحاب کی عظیم قربانیوں کا بھی ذکر کیا۔ جہاں مولا حسین کا ذکر ہوتا ہے تو وہیں دل چاہتا ہے کہ آپ کے بابا کا بھی ذکر ہو، کہ دیار عشق کا آقا نجف میں رہتا ہے، دیار عشق کا آقا نجف میں رہتا ہے، میرے رسول کا پیارا نجف میں رہتا ہے، میرے رسول کا پیارا نجف میں رہتا ہے، سلام کے لیے دنیا نہ کیوں نجف آئے، سلام کے لیے دنیا نہ کیوں نجف آئے،
امام عصر کا دادا نجف میں رہتا ہے، امام عصر کا دادا نجف میں رہتا ہے، جو شاہ کرب و بلا ہے شہادتوں کا امی، جو شاہ کرب و بلا ہے شہادتوں کا امی، اسی حسین کا بابا نجف میں رہتا ہے، اسی حسین کا بابا نجف میں رہتا ہے۔ مولا کائنات سیدنا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ میں نے اپنی عقیدت نظر کی۔ میں چاہتا ہوں کہ نوحہ پیش کریں گے ہمارے ظہیر باز نقوی صاحب، اور انشاءاللہ اس سلسلہ کلام جاری و ساری رہے گا۔ بسم اللہ۔ جزاک اللہ۔ جیسا کہ ابھی علامہ صاحب اور آپ گفتگو فرما رہے تھے کہ امام حسین علیہ السلام نے شریعت کو بچایا، دین محمد کو بچایا، میرے والد محترم شاعر اہل بیت اظہار جون پوری صاحب کا ایک کلام کہ اس کے چند مصرے پیش کروں گا۔ سر حسین ہے یا انقلاب نیزے پر، سر حسین ہے یا انقلاب نیزے پر، کھلا ہے قصر شریعت کا باب نیزے پر، سر حسین ہے یا انقلاب نیزے پر، وہ جس کے فیض کی خوشبو ہے سارے عالم میں، وہ جس کے فیض کی خوشبو ہے سارے عالم میں، نبی کے باغ کا ہے وہ گلاب نیزے پر، نبی کے باغ کا ہے وہ گلاب نیزے پر، بچا کے کلمہ توحید کلمہ گو کے لیے، بچا کے کلمہ توحید کلمہ گو کے لیے، بلند ہے جان رسالت ماب نیزے پر، بلند ہے جان رسالت ماب نیزے پر، اور شب عاشور کا منظر، تمام رات جسے دیکھے مادر اکبر، تمام رات جسے دیکھے مادر اکبر، سحر ہوئی تو وہی تھا شباب نیزے پر، سحر ہوئی تو وہی تھا شباب نیزے پر، جہان تیرا میں اظہار روشنی کے لیے،
جہان تیروں میں اظہار روشنی کے لیے چراغ خون کے جلے بے حساب نیزے پر کھلا ہے قصر شریعت کا باب نیزے پر سر حسین ہے یا انقلاب نیزے پر. چونکہ ہم نے بات کی اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شان و عظمت کی، اور میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ ہم درس کربلا کے حوالے سے ہی بات کریں گے. حضرت حبیب ابن مظاہر کو دیکھیں تو وہ بزرگوں کو پیغام دے رہے ہیں، جواں سال علی اکبر علیہ السلام کو دیکھیں تو جوانوں کو وہ پیغام دے رہے ہیں. ہم معصوم علی اصغر کی بات کریں تو معصومان اور شیر خاران ملت کو ایک پیغام دے رہے ہیں. سیدہ زینب سلام اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھیں تو خواتین کو ایک پیغام دے رہی ہیں. اسی طرح مولا حسین علیہ السلام خود ایک پوری امت کو پیغام دے رہے ہیں. تو یہ جو درس کربلا ہے وہ کس طرح کا اس امت کے لیے، کچھ فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی تھی کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس کو پریکٹیکل امام حسین علیہ السلام نے مرد خواتین تمام انسانیت کے لیے اس پہ عمل کر کے امام حسین نے دنیا کو یہ پیغام دے دیا کہ اسوہ رسول یہ ہے. اس لیے کہ صرف زبان سے کہہ دینا کافی نہیں جب تک کہ عمل اس پر نہ ہو. اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ الحمد واجب ہے پہلی رکعت میں، اس کے بعد اختیار ہے. سورہ توحید پڑھ لیجئے، سورہ کوثر پڑھ لیجئے، لیکن پہلی ابتدا تمام، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ الحمد کی وہ فضیلت ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو کچھ قرآن میں ہے وہ سمٹا ہوا یہ ام القرآن ہے. الحمد جو ہے یہ ام القرآن ہے، اس کی تلاوت. تو سارے مسلمان جو ہے وہ اس پاکیزہ سورہ کی تلاوت کرتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. تو یہ دعا مانگ کر امام حسین نے اس کو کربلا کے اندر ثابت کر دیا کہ صراط مستقیم پہ کون ہے اور گمراہ کون ہے. اب آپ دیکھیں کہ امام حسین کے ساتھ جو انصار ہیں وہ تعداد میں 72 ہیں، اور یزید کے لشکر کی تعداد جو ہے جو ہمارے علماء نے بیان کی وہ 2.5 لاکھ ہے، 3 لاکھ ہے، لیکن اہل سنت میں جو ہے وہ 35,000. اس کو 35,000 ہی مان لیا جائے. 35,000 جو ہیں وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے، ان کا بھی کردار دیکھ لیجئے، اور جو 72 ہیں ان کی بھی نمازیں دیکھ لیجئے. آپ وہاں سے خود پتہ چل جائے گا کہ امام حسین علیہ السلام نے مقصد بتایا کہ دیکھیں یہ جو وہاں پڑھ رہے ہیں اس کا جو میں نے عرض بھی کیا تھا کہ جو سردار ہے، سالار ہے، سپہ سالار کوئی بھی نام جو ہے وہ دے دیں، جو مطلب یہ کہ کمانڈ کر رہا ہے وہ عمر سعد ہے. یہ سعد کا بیٹا ہے، سعد بن ابی وقاص، بہت بڑے مطلب تھا، لیکن یہ وہاں نمازیں پڑھ رہے ہیں. اب جس کا حکم قرآن نے دیا اس کی توہین کر رہے ہو، اور جو مقصد رسول کا اس پر آپ کا عمل نہیں ہے، تو یہ آپ کی پڑھی ہوئی نمازیں اللہ قبول نہیں کرے گا. یہ اللہ نے خود کہا ہے کہ ایسی نمازیں جہاں ظلم بھی نظر آئے، بربریت بھی نظر آئے، تشدد بھی نظر آئے، ایسی نمازیں میں منہ پر دے کر مار دیتا ہوں. اس لیے کہ نمازیں انسانیت کا درس دے رہی ہیں. ان نمازوں میں اقرار کر رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان کا راستہ جو صاحبان نعمت ہیں. تو حسین نے کربلا میں ثابت کر دیا کہ 72 ہیں جو صاحبان نعمت کے کہنے پر عمل کر رہے ہیں، اور یہ دنیا دار ہیں، صرف دنیا چاہ رہے ہیں. وہاں سے انعام ہی تو مل رہا تھا. یزید کے لشکر میں مسلمان تھے، کوئی کافر تو نہیں تھے، کلمہ پڑھنے والے تھے، تو لیکن کیا سب دنیا دار تھے. اس لیے کہ کوئی حکومت چاہتا تھا، کوئی سلطنت چاہتا تھا، وہ دے رہا تھا، پیسے بھی خوب جو ہے وہ تقسیم کر رہا تھا، یعنی کہ دنیا داری کا وہ میسیج جو ہے وہ دے رہا تھا. اور امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ اپنے نانا کی شریعت کا میسیج دے رہے تھے کہ دولت کوئی چیز نہیں ہے، تقوی دنیا میں بھی کام آئے گا اور تقوی آخرت میں بھی
کام آئے گا۔ اب یہاں دیکھیں اس کی سب سے بڑی امام حسین علیہ السلام کی فتح و کامرانی دیکھیں کہ حسین کے 72 ہیں، ایک وہاں نہیں جاتا، اور یزید کے لاکھوں ہیں، وہاں سے غر نکل کر آ رہا ہے، اور غر کوئی سپاہی نہیں تھا، یہ مطلب یہ کہ لشکر کا مطلب یہ کہ سالار تھا، پانی بھی موجود ہے خیمے میں، سایہ بھی موجود ہے۔ یہ کردار امام حسین کا دیکھ کر جو ہے وہ امام حسین کی جانب آ رہا ہے۔ اب صرف بھائی کو بھی اجازت دی چلے جاؤ، بیٹے کو بھی کہا چلے جاؤ، غلام کو بھی، لیکن کوئی جانے کے تیار نہیں۔ سب نے ایک ہی جملہ کہا کہ جب تک جہنم میں رہے ہمیں ساتھ رکھا، اب جب جنت کی طرف جا رہے ہو تو ہمیں چھوڑے جا رہے ہو۔ ہم بھی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ نصرت کریں گے، ان کی مدد کریں گے، ہم بھی تمہارے ساتھ جائیں گے۔ اب جناب غر کا یہاں آنا امام حسین علیہ السلام کی فتح و کامرانی کی مکمل دلیل ہے کہ کربلا میں جو ہے وہ سچائی جیت گئی اور جھوٹے کربلا میں ہار گئے۔ آج بھی یہی میسیج ہونا چاہیے کہ جھوٹ سے کام مت لو، فریب سے کام مت لو، گمراہ نہ کرو۔ امام حسین علیہ السلام نے جو ہے جو ہمیں میسیج دیا ہے، جو پیغام دیا ہے، وہ پیغام سچائی کا پیغام دیا ہے کہ کونوا مع صادقین کی منزل پر قرآن کے مطابق حسین ہے، یزید دنیا دار تھا، اور جتنے لشکر والے تھے یہ دنیا دار تھے۔ آج بھی جو ہے جو حکومتیں چلا رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن اس کا نتیجہ نہیں، اس لیے کہ جھوٹ مٹنے کے لیے ہے اور سچ قائم رہنے کے لیے ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جاء الحق وزاق الباطل انا باطلا کان زہوقا، حق چھا جائے گا، باطل مٹ جائے گا۔ تو امام حسین علیہ السلام نے سورہ عصر کو بھی تفسیر کر وجہ دی ہے کہ قرآن نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان کی اکثریت گھاٹے میں، خسارے میں، نقصان میں ہے۔ اے پاک بنا سب انسان نقصان میں، کہا نہیں الا الذین، اب یہاں بھی الا لایا، اللہ نے مستثنی قرار دیا صاحب تقوی لوگوں کو، کہا الا الذین آمنوا وعاملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق کا دامن تھامنے والے، حق کے لشکر میں شامل ہونے والے، صبر کرنے والے، یہ سب جو ہیں یہ کامیاب ہیں۔ تو اس سے امام حسین کی فتح و کامرانی کا اعلان بھی ہو گیا کہ حق میں بھی حسین ہے، صبر کرنے والا بھی حسین ہے۔ باقی یزید کا لشکر یا اس کی سیرت پہ آج جو عمل کر رہے ہیں وہ کل بھی گھاٹے میں تھے، وہ آج بھی گھاٹے میں ہیں۔ حسین کل بھی پروفٹ میں تھا، حسین آج بھی پروفٹ میں ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت ذکر امام حسین علیہ السلام کے میسیج کو ہٹا نہیں سکتی، مٹا نہیں سکتی۔ اس لیے کہ دولت مند لاکھ کوشش کر لیں کہ ذکر حسین علیہ السلام کے اگینسٹ کوئی کام ہو، یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ یہ وعدہ اللہ نے کیا ہے، بندوں نے نہیں کیا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین قرآن کی آیت ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو میں یہ میسیج دوں گا کہ پھر غور کر لیجئے کہ اللہ ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ، اور مجھے بتائیے کہ امام حسین نے صبر کیا، اس کا مطلب اللہ ساتھ ہے۔ جب اللہ حسین کے ساتھ ہے تو ہمیں کہیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو حسین کے دروازے پر آ گیا سمجھو کہ وہ توحید کے دروازے پر آ گیا۔ جو امام حسین علیہ السلام کی معرفت کو جس نے حاصل کر لیا، سمجھو اس نے 1,24,000 پیغمبروں کا اقرار بھی کیا اور ان کے مقصد کو بیان بھی کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے، ظاہر ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنا بہت بڑا شرف ہے، حافظ بننا بہت بڑا شرف ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام نے سر قلم ہونے کے بعد نو کے نیزہ پر سورہ کہف کی تلاوت کر کے کہا نانا دین بچ گیا، دین بچ گیا آپ کا، اسلام بچ گیا، لیکن میں نو کے نیزہ پر قرآن کی تلاوت کر کے زمانے والوں کو بتا رہا ہوں کہ قرآن کل بھی میرے ساتھ تھا، دین کل بھی میرے ساتھ تھا۔ تاریخ انسانیت میں، تاریخ بشریت میں، امام تاریخ انبیاء میں کوئی نہیں ہے جو سر کٹنے کے بعد تلاوت کرے اور اعلان کرے اے شامیوں تم خسارے میں ہو، تم نقصان میں ہو، ہم پروفٹ میں ہیں، اس لیے کہ ہم دین کے محافظ ہیں، ہم اسلام کے محافظ ہیں، ہم نبیوں کے محافظ ہیں۔ امام حسین نے تو اپنی فتح و کامرانی کا اعلان بھی کر دیا، اور سورہ عصر پہلے نازل ہو گئی، اس کو امپلیمنٹیشن کر کے امام حسین خدا نے دلیل بھی دے دی کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ اب کوئی حسین کے ساتھ ہو یا نہ ہو، ہمیں زبردستی میسیج نہیں دینا، ہم ایک بات جانتے ہیں اللہ حسین کے ساتھ ہے۔ میں بہت شکریہ ادا کروں گا آپ کی تشریف آوری کا۔ سرنامہ کلام میں علامہ صاحب نے جو ہے مبارکہ وکونوا مع الصادقین اور سچوں کے ساتھ ہو جائے، اسی پر تتمہ فرمایا اپنے کلام کا کہ حسینیت کا پیغام یہ ہے کہ سچ بولنا ہے، ہمیں حق کا ساتھ دینا ہے، صبر کرنے والوں کو ساتھ ہونا ہے، چونکہ ان اللہ مع الصابرین،
بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ علامہ صاحب آپ کی تشریف آوری کا شکریہ ادا کروں گا، جزاک اللہ۔ آپ کی تشریف آوری کا ظہیر عباس نقوی صاحب۔ ناظرین محترم، اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی آل پاک پر درود بھیجتے رہیں، اللہم کیونکہ یہی صلی ہمارے محمد و آل لیے محمد، دنیا اور آخرت میں بے کامیابی شک کا ذریعہ ہے۔ لا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔